الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد اطراء کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. اسی سے متعلق ایک حدیث ہے سنن النسائی الکبریٰ میں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وشئت، کہا کہ اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی للہ عدلا، آپ نے کہا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. جبکہ صحابی کے بارے میں یہ تصور نہیں ہے کہ صحابی اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا اختیار رکھتا ہے اتنا نبی بھی اختیار رکھتے ہیں، لیکن لفظ ایسے ہی بتاتا ہے اللہ چاہے اور آپ چاہیں. عربی میں جو واو ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ پہلے اور بعد والا برابر برابر ہے. میں اور آپ یعنی میں اور آپ برابر برابر ہیں. تو صحابی نے اور اللہ اور رسول کے بیچ میں اور کا استعمال کیا تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. علماء کہتے ہیں صرف لفظی طور پر جب شرک ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کی. آپ نے کہا نہیں، قل ما شاء اللہ وحدہ، آپ نے کہا کہو جو صرف اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ اور کہیں گے اللہ جو چاہے اور آپ چاہیں تو اس میں آپ دونوں کو برابر کر رہے ہیں، جبکہ دونوں کی چاہت میں کوئی برابری نہیں. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا ہے. لیکن میں اور آپ جو چاہیں وہ ہوگا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ ہوگا. تو اللہ کو اور بندے کو کیسے برابر کر سکتے ہیں اگرچہ کہ رسول ہی کیوں نہ ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، قل ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے وہی ہوتا ہے ایسے کہو. لیکن بسا اوقات ہمیں یہ بولنا پڑتا ہے کہ مسئلہ آپ کے پاس ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے کر لیں. تو اس وقت ہمیں کیسے بولنا چاہیے، کیا طریقہ ہے بولنے کا؟ سنن نسائی کے اندر روایت ہے کہ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضرت قطیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا قبیلے کی ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے قطیلہ. کہتی ہیں صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ شرک تو تمہارے یہاں بھی پایا جاتا ہے. کس سے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شرک تو آپ کے یہاں بھی پایا جاتا ہے. دو، ایک تم لوگ کہتے ہو جو اللہ چاہے اور تم چاہو، ایک شرک پایا جاتا ہے. دوسرا شرک یہ پایا جاتا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کعبہ کی قسم. کعبہ تو مخلوق ہے. یعنی یہودی نے بعض مسلمانوں میں یہ نوٹ کیا کہ بعض مسلمان بات کرتے کرتے یہ دو جملے بولتے ہیں. یہودی نے رسول سے آگے کہا شرک تو آپ کے یہاں بھی پایا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ شرک ساری امتوں پہ حرام تھا. یہودی کو اتنی تفصیل سے معلوم ہے کہ یہ دونوں چیزیں شرک ہیں، اور رسول سے آ کے کہتا ہے جنہوں نے شرک کو مٹایا ان سے کہتا ہے شرک آپ کے یہاں بھی پایا جاتا ہے. آپ لوگ بات کرتے کرتے کہتے ہیں جو اللہ چاہے اور آپ چاہے ایسے ہوتا ہے، اور کہتے ہو کعبہ کی قسم، جبکہ کعبہ مخلوق ہے، مخلوق کی قسم تو نہیں کھا سکتے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا جب تمہیں کہنا ہو تو کیسے کہو؟ آپ نے کہا ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، ثم یعنی پھر آپ چاہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں. پھر کہنے سے کیا ہوگا؟ درجہ ہمارا کم ہوگا، اللہ کا درجہ اونچا ہوگا. جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں، اور اس میں ہمارے نیت ہوگی جو معاملہ آپ بتانا چاہتے ہیں وہ کائنات کا اختیار نہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو کہنا ہے تو ایسے کہنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر آپ چاہیں. اور دوسری بات آپ نے کہی کعبہ کی قسم مت کھاؤ، کہو وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، اور کعبہ کے رب کی قسم. اس لیے کہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم کعبہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو چاہیے کہ کعبے کے رب کی عبادت کریں، کعبے کی عبادت نہیں کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سے منع کیا کہ لفظی طور پر بھی یہ نہیں کہنا چاہیے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں. اور اس میں آپ کی نیت وہ جو کام آپ چاہتے ہیں اس کے حوالے سے ہو. جیسے کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے مثال کے طور پر کہ 2 دن ہے آپ کے پاس، 2 دن میں سے جو دن آپ آنا چاہیں آ سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں. تو وہ جو بات ہو رہی ہے اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ چاہیں.
اس سے مراد یہ نہیں کہ جو کائنات کا اختیار ہے، جو بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی اس کا احترام ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر پہلے ہو اور مخلوق کے ذکر کے بیچ میں پھر کو لایا جائے، سما کو لایا جائے، تاکہ دونوں میں فرق بظاہر واضح نظر آئے۔ یہ شریعت کی تعلیمات ہے لفظ کے استعمال میں، کہ آپ لفظ میں بھی خالق و مخلوق میں کسی ایک چیز میں برابری نہیں کر سکتے، چاہنا اس میں بھی آپ برابر نہیں کر سکتے۔ تو سوچئے مخلوق کو خالق کی برابر کر کے عبادت کرنا، ان کی بندگی کرنا، ان کے سامنے جھکنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ شریعت تو لفظی طور پر بھی ایک ساتھ کرنے کو جائز نہیں مانتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔